السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا حسن ظن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں حسن ظن کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو بہترین نصیحت کیا ہے کہ حسن ظن ہونا چاہیے۔ تو ان احکامات کو بتانے سے پہلے میں آپ کو حسن ظن کس کو کہتے ہیں، حسن ظن کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس کا ترجمہ بتاؤں گا۔ حسن ظن عربی لفظ ہے۔ حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، بہتر چیز کو۔ ظن کہتے ہیں گمان کو اور آپ کے خیالات کو۔ حسن ظن کہتے ہیں لوگوں کو جب بھی آپ ملاقات کریں یا کسی چیز کو دیکھیں تو آپ اس کے بارے میں بہتر سوچنا چاہیے، اس کے بارے میں خوبصورت خیالات کا اظہار کرنا چاہیے، آپ اس کے لیے مثبت سوچنا چاہیے۔ اس کو حسن ظن کہتے ہیں۔ جب انسان کوئی شراب کے دکان کے سامنے سے گزرے تو ہر انسان گزرنے والا شرابی نہیں ہوتا، اور جو انسان کسی گناہ کے اڈے سے گزرے تو وہاں پر گزرنے والا ہر آدمی گنہگار نہیں ہوتا، اور جو آدمی مسجد کے سامنے سے جا رہا ہے مگر وہ نماز نہیں پڑھا تو اس کا مطلب وہ بے نمازی نہیں ہے۔ ہم اس طرح حسن ظن رکھنا چاہیے، بہترین گمان رکھنا چاہیے۔ اگر لوگوں کے درمیان بدگمانی آ جائے گی تو زندگی گزارنا دشوار ہے۔ تو رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، اے میرے پیارے بندو، بدگمانی سے بچا کرو، حسن ظن رکھا کرو۔ ان بعد الظن اثم، اور یاد رکھو بدگمانی کرنا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم بالظن، بدگمانی سے بچو، حسن ظن رکھو۔ فإن الظن اکذب الحدیث، اور بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے کہ آپ کے دماغ میں پیدا ہونے والا ہر خیال سچ ہونا لازم نہیں ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کا خیال اور انسان کے دماغ میں پیدا ہونے والی باتیں یہ کوئی بات کی دلیل نہیں، صرف تجربہ ہے، خیالات ہیں۔ خیالات تک ہی رہنا چاہیے، بلکہ اسے ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے آج انسان جو سوچتا ہے وہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اچھا سوچنے کی کوشش کریں، ضرور تمہارے ساتھ اچھا ہی نظر آئے۔ اگر تم برائی کی کوشش کرو گے، برائی کے خیالات کرو گے، تم کو دنیا کی ہر مخلوق میں برا نظر آئے گا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی تم کوئی اچھی چیز دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو، ورنہ تمہاری بد نظر اسے لگ جائے گی، نظر بد لگ جائے گی۔ تو اس وجہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ حسن ظن کے ذریعے انسانوں کے درمیان محبت بڑھتی ہے، اتحاد بڑھتا ہے، انسانوں کے درمیان الفت پیدا ہوتی ہے۔ حسن ظن کے ذریعے انسان عزت کرنے لگتے ہیں۔ حسن ظن ہو تو انسان کو ایک اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ حسن ظن رکھنے والے کے ساتھ برے لوگ بھی اچھائی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ حسن ظن رکھنے والے کو دنیا میں ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں کے ساتھ تم بھلائی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی بھلائی یہی ہے کہ جب بھی کسی انسان سے، لوگوں سے ملاقات کرے تو اچھے خیال کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ ملاقات کرے۔ تو حسن ظن اس کے ذریعے انسان کے رشتے، انسان کے تعلقات باقی رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں۔ جب حسن ظن ٹوٹ جائے، حسن ظن نہیں ہو، بدگمانی ہو تو رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے۔ حسن ظن کی بے حد ضرورت ہے۔ بہترین خیالات ہونا چاہیے، مثبت سوچنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب انسان کا موت کا وقت آ جائے، انتقال کا وقت آ جائے تو رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھو، بہترین خیال رکھو کہ اللہ مجھے ضرور معاف کرے گا اور جنت نصیب کرے گا۔ یہ حسن ظن کے ساتھ ہر مسلمان کی موت ہونی چاہیے۔ انسان مرنے سے پہلے یہ امید رکھنا چاہیے۔ اگر انسان اپنے آپ کو کہے
کہ میں بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، اللہ مجھے جہنم میں ڈالے گا، میں نیکیاں کرنے کا کیا فائدہ، میں نیکی نہیں کر سکتا، میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ سب بیکار سی باتیں ہیں۔ تم حسن ظن رکھنے کی بے حد ضروری ہے، رب العالمین کے ساتھ بہترین امید رکھنا چاہیے، اسی کے ذریعے انسان یہاں بھی اچھا رہتا ہے، دنیا میں گزارنے کا اسے خواہش رہتی ہے، اور آخرت میں جب اللہ سے ملاقات کرے تو امید کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ اگر یہاں پر یہ امید نہ ہو، یہ حسن ظن نہ ہو، تو انسانوں کو صرف برا ہی برا نظر آئے گا، تو دنیا میں زندگی گزارنا تنگ ہو جائے گا۔ ان باتوں کو یاد رکھیں، حسن ظن پیدا کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے خیالات رکھیں، رشتہ داری کو قائم رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہر مسلمان کو، سننے والے ہر شخص کو حسن ظن پیدا کرنے اور آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔